to a brand new episode of Dr. Gudia's Take. How are you all doing? I hope कि आपका ये हफ्ता अच्छा रहा होगा. अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारा भी हफ्ता बहुत अच्छा रहा. यहाँ टोरंटो में अभी तक बहुत ज़्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ रही है. मैं सोच रही थी कि ये शो मैं बाहर बैठ के करूँगी, इसीलिए पूरी जैकेट वैकेट पहनी हुई थी, फर कोट पहना हुआ था. लेकिन बाहर 2 मिनट के लिए गई और उसके बाद मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया एंड आई थॉट दैट आई वुड बेटर कम इन विंडोज एंड डू दिस सेशन विद यू गाइस. तो चले खैर, अब डायरेक्ट चलते हैं ड्रामों की तरफ. तो सबसे पहला ड्रामा जो आज मैं रिव्यू करने के मूड में हूँ वो है ऑब्वियसली मेरा मोस्ट फेवरेट वन, दैट इज़ रकीब से. और एक और शानदार एपिसोड. और क्या कहूँ मैं इस ड्रामे के बारे में. आई थिंक मेरे पास अब अल्फाज ख़त्म होते जा रहे हैं. आई थिंक ये मास्टरपीस है. मैं बहुत बहुत एंशियसली वेट कर रही हूँ इस ड्रामे के ख़त्म होने का. क्यों? वो इसलिए बिकॉज मैं इस पूरे ड्रामे को दोबारा देखना चाह रही हूँ. ये ऐसा ड्रामा है जिसको शायद बार बार देखा जाए और बार बार जितनी दफ़ा भी आप देखेंगे आप बोर शायद नहीं होंगे. तो इट्स जस्ट वन ऑफ दोज क्लासिक्स. इट्स जस्ट वन ऑफ दोज ऐसी चीज़ें रोज़ रोज़ नहीं बनती ऑनेस्टली स्पीकिंग. अच्छा, तो ये जो एपिसोड था इसके अंदर उन्होंने मुझे जो इंटरेस्टिंग बात इस ड्रामे में लगी इस वाले एपिसोड के अंदर वो ये कि एक ही रिएक्शन, एक ही जेस्चर मकसूद साहब करते हैं 2 डिफरेंट लोगों के साथ, और दोनों में मेरा अपना जो रिएक्शन था वो कितना डिफरेंट था. जो पहला सीन था जिसके अंदर वो सकीना खाने के लिए नहीं आ रही थी, मकसूद साहब गए, उसका हाथ पकड़ के लेके आए डाइनिंग टेबल पे, जिस पे अमीरन बड़ा उनको लुक भी देती है. और ऑब्वियसली हाजरा को भी कुछ थोड़ा सा एक होता है, एहसास होता है. तो वो बड़े हक से उसको लेकर आते हैं डाइनिंग टेबल पे और फिर सबको कहते हैं कि सब जो है वो आइंदा से डाइनिंग टेबल पे सब सारी फैमिली इकट्ठे खाना खाएगी. तो लाइक सॉर्ट ऑफ इज इम्प्लाइंग कि जी वी आर अ फैमिली नाउ एंड जो भी सारा है वो फैमिली बैठ के साथ डाइनिंग टेबल पे होगी. अच्छा, I felt bad. I felt bad when he gripped her hand and brought her to the table. मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बुरा लगा, बहुत बुरा लगा. Somehow I didn't like it. अच्छा, उसके बाद जो अगला सीन था उसमें दिखाया पूरा इंशा का ट्रैक कि अब्दुल पे दोबारा आता है इंशा से मिलने के लिए. अब्दुल बाय द वे ही हैज़ अ कंप्लीट डिपेंडेंट पर्सनालिटी. आई थिंक वो लड़का जो है ना वो सिर्फ डिपेंडेंट होना जानता है. उसको कोई सपोर्ट चाहिए. क्लिंगिंग उसकी नेचर है, बहुत ज़्यादा क्लिंगी है, बहुत ज़्यादा. आई थिंक मुझे पर्सनली यही लगता है कि वो इंशा को यूज़ कर रहा है. आई डोंट थिंक he has the capability of giving support to anybody. He's those kind of people who actually take support from people. तो और मेरा ख्याल है, मुझे ये लगता है कि शायद इंशा को भी उसके अंदर यही बात पसंद आई बिकॉज वो जो अपने घर में डायनामिक्स देख रही है कि उसकी जो माँ है वो उनके बाप पे इतनी डिपेंडेंट है. तो आई थिंक शी इज़ लुकिंग फॉर समबडी जिसके ऊपर जो कि उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, लाइक द रिवर्स थिंग. दैट्स आई मीन माई पर्सनल टेक ऑन इट. आई डोंट नो, इट माइट बी रॉन्ग. खैर, तो अब्दुल जब आता है उनके घर मिलने के लिए एंड ऑब्वियसली अमीरन सीज हिम देयर और फिर वो आके एज यूजुअल तीली लगाती है. और ये तीली लगाने का लफ्ज़ मेरा नहीं है, ये उसकी अपनी अम्मा का है, सकीना का, जो कहती है बिल्कुल माचिस की तीली की तरह है, जो जहाँ जाती है वहाँ पे आग लगाने की कोशिश करती है. और फिर उसकी खूब ठुकाई करती हैं चप्पल से, मार मार के बेचारी का भुर्ता निकाल देती हैं. यहाँ तक तो चलो ठीक है, मार पड़ गई उसको. मगर फिर जब मकसूद साहब आते हैं उसको आगे बचाते हैं अमीरन को उसकी माँ से, जिस तरह से वो उनको क्लिंग कर रही थी और जिस तरह से मकसूद साहब उसको ले जाके कमरे में वहाँ से लेके निकले बाहर, और वो बिल्कुल लिटरली उनके आर्म पे लटक के गई है लिटरली और छोड़ नहीं रही. और लाइक ऑब्वियसली इट वाज सच अ ह्यूज थिंग फॉर मकसूद साहब एज वेल कि उनको उसी वक्त अपनी बेटी के बारे में पता चली, इतनी बड़ी बात, इतना कैजुअल तरीके से. तो मेरा अपना मुझे ये लग रहा था कि उनकी पहली प्रायोरिटी उनकी अपनी बेटी होनी चाहिए थी उस वक्त, बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने इंशा को कमरे में बुलाया था. तो आई मीन दैट डिस्कशन वॉज मोर इम्पॉर्टेंट. मगर यहाँ तो वो उल्टी गंगा बह रही है कि वो तो उसमें अमीरन को बचाने में और उसको कंसोल करने में और उसको समझाने में और उसको करने में उसी के अंदर वो इन्वॉल्व हो गया. भाई, शी इज़ नॉट डूड, शी इज़ नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसकी माँ का काम है, उसकी माँ को करने दो. मगर पता नहीं वो उनको क्या था कि वो अपनी बेटी को छोड़ के और वो उसको संभालने में लगे हुए थे, विच आई फाउंड वेरी, आई डोंट नो, देयर वाज नो एक्सप्लेनेशन फॉर दैट. खैर, अच्छा जी, उसके बाद
दूसरी बात जो थी वो आपस की ऑब्वियसली जुमलेबाजी, जो कि टिपिकल स्क्रिप्ट का एक खासा है कि छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, जैसे हाजरा रिएक्ट कर रही होती है सकीना के ऊपर जब उसको पता चलता है कि जो उसका हस्बैंड है वो भी उसको लेटर लिख रहा है, और वो कहती है कि अच्छा ये हस्बैंड भी लेटर लिखता है, तो मैं ऐसा क्या है कि तुम्हारा शोहर भी लिखता है और तुम्हारा सॉर्ट ऑफ मखसूस आप भी लिखते हैं। लफ्ज़ आशिक का यूज़ किया है जो कि मुझे थोड़ा खैर, तो बहरहाल तो वो भी हैं और वो भी लिखते हैं, वो भी लिख रहे हैं, तुम में ऐसा क्या है कि जो लाइक तुम्हारे हस्बैंड तुम पे पागल हैं और मखसूस आप भी तुम्हारे आशिक हैं। तो बहरहाल वेरी स्ट्रॉन्ग डायलॉग फॉर हर टू से एट दैट टाइम। अच्छा, एक बात जो और इंटरेस्टिंग थी वो ये कि जब हाजरा जाती है मकसूद साहब के पास कमरे में उनको उड़ाने के लिए और उनसे बात करने के लिए, मकसूद साहब इज़ इन डीप स्लीप, ठीक है, उनको सिर्फ ये एहसास होता है कि कोई उनके कमरे में आया है। जब आप सो रहे होते हो ना, तो उस वक्त आप इतने ज़्यादा कॉन्शियस नहीं हो रहे होते कि क्या है क्या नहीं है, मगर जो वाहिद नाम उनके मुंह से निकलता है वो हाजरा निकलता है। तो लाइक एक सबकॉन्शियसली उनके दिमाग में ऑब्वियसली हाजरा है। आई मीन ही स्टिल केयर्स अ लॉट, आई थिंक ही केयर्स फॉर हर अ लॉट मोर देन ही हिमसेल्फ एक्चुअली रियलाइजेस, बिकॉज वो उनके डीप कॉन्शियस में कहीं है, जो कि इतना वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे क्योंकि शायद वो खुद ही अपने पास्ट से नहीं निकल पा रहे। और आई थिंक ये सकीना का यहाँ आना और ये पूरी सिनेरियो से एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि शायद वो अपने जो पास्ट थे उसको पीछे छोड़ के अब वो अपने फ्यूचर की तरफ आएंगे, जो कि आई थिंक इस वाले एपिसोड में इंडिकेशन कुछ इसी तरह की मिली। So I thought that scene was very powerful and it gave me a hint कि this is where it's leading to. अच्छा, उसके बाद जो है अब ऑब्वियसली आखिरी के जो 5 मिनट थे इस पूरे ड्रामे के, I think it was sheer poetry. It was sheer poetry. I mean, I can't describe it in words what I felt. I had goosebumps, honestly speaking. जब पीछे वो रकीब से वाली पूरी पोएम चल रही थी और वो जो उसका पूरा जो है जिस तरह से उसको पिक्चराइज किया हुआ था, थोड़ी सी मुझे कोफ्त हो रही थी जब वो काजल लगा रही थी और पीछे वर्डिंग्स उसकी क्लियरली नहीं आ रही थी मुझे। आई वांटेड द वर्डिंग्स टू बी मोर लाइक, वो बिल्कुल डाउन हो गई थी वर्डिंग्स उसकी और अमीरन की एक्सचेंज के अंदर, तो वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। मैं चाह रही थी कि वो पूरी पोएम जो है वो एज इट इज़ अगर चल रही होती विदाउट एनी डायलॉग्स इन बिटवीन, तो वो ज़्यादा मुझे मज़ा आता। बट जैसे स्लो मोशन में सब चीज़ें दिखा रहे होते हैं, जो सानिया सईद के एक्सप्रेशंस होते हैं जब वो अमीरन को उसको सकीना को लेके मकसूद साहब डिवोर्स दिलवाने के लिए लेके जा रहे होते हैं, तो जिस तरह से वो उन लोगों को देख रही होती है और वो जिस तरह से वो कपड़े सुखाते हुए जो लाइन के ऊपर से वो रस्सी के ऊपर से वो देख रही है, उसकी सिर्फ आंखें विजिबल हैं, और जो 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 इमोशंस सानिया सईद ने पोर्ट्रे किए उस टाइम के ऊपर कि उसके हस्बैंड जो है वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को लेके जा रहे हैं डिवोर्स दिलाने के लिए, तो हाउ वुड शी एज अ वाइफ फील एट दैट टाइम, जिस तरह से उन्होंने कम्युनिकेट किया अपनी आंखों से, खूबसूरत, nothing, no other words to describe it. It was beautiful. It was poetry. It was mesmerizing. तो लास्ट 5 मिनट्स मेरे ख्याल से दे नेल्ड इट। आई मीन आई थिंक अभी तक के जितने मैंने एपिसोड देखे हैं उसके आखिरी के 5 मिनट जो हैं ये दिस वाज वर्थ माई एंटायर टाइम। नो वंडर मैं इस ड्रामे का पूरा हफ्ता इंतज़ार करती हूँ। तो और उसके बाद फिर जिस तरह से वो मकसूद साहब उसको पहले गाड़ी में बिठाते हैं सकीना को, और उसके बाद फिर अच्छा ये उस वक्त तक समझ में नहीं आया था कि किस ऑर्डर में बिठा रहे हैं, एंड दैट दिस इज़ ऑल कॉल्ड डायरेक्शन। और उसके बाद फिर वो जिस हक से जाते हैं और जाके फिर उसका हाजरा का हाथ पकड़ के उसको लिटरली पुल करते हुए उसको लाके और उसी इज्जत और एहतराम के साथ फ्रंट सीट पे लाके बिठाते हैं, और फिर वो जो शॉट होता है जिसमें बैक सीट में सकीना बैठी है एंड फ्रंट सीट पे हाजरा मकसूद साहब के साथ बैठी है, दैट्स सॉर्ट ऑफ सर्व द इंटायर पर्पस। किसी डायलॉग की ज़रूरत नहीं थी, कुछ ज़रूरत नहीं थी, everything was explained so beautifully, the whole dynamics was so interpreted beautifully। मैं क्या कहूँ, I think that this is one of the best things that I have seen so far।
اور بہت خوبصورت ڈرامہ ہے. دیکھ اسکرین پلے سے لے کے ڈائریکشن سے لے کے ایکٹنگ سے لے کے ہر ایکٹر ہر جو ہے لائٹنگ ڈائریکشن ایوری تھنگ از لائک سپر کلاس. اٹس ٹاپ ناچ. سو ہاں جی، تو اگلا ڈرامہ جو ہم ریویو کریں گے وہ اگین اٹ فلس می ود اے لاٹ آف ہوپ اینڈ دیٹ ڈرامہ از دل نا امید تو نہیں. بہت پازیٹیو میسیجز ہیں اس ڈرامے کے اندر، اور نسیم زہرا نے اب اپنی کرکٹ ٹیم بنا لی ہے، اپنا انسینٹیو دے رہی ہیں وہ کوچ کے ساتھ مل کے لوگوں کو، اور جو ہے اب ٹیم ان کی بن گئی ہے اینڈ ناؤ شی از ورکنگ ہارڈ. اور اب دیکھتے ہیں آگے وہ ورلڈ کپ لانے کے لیے کیسی تیاری کرتی ہیں. تو ایک طرف انہوں نے اس پورے سینیریو کس طرح سے اس نے سٹارٹ لی اور کتنی مشکلات کر کے کرتے کرتے وہ اب یہاں تک پہنچی ہے کہ اب ٹیم تو ایٹ لیسٹ بن گئی ہے. پورا میدان جو ہے جنگل سے وہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے اور اس کو ان کو صاف کرنا ہے خود بچیوں کو، اور اپنا راستہ خود بنانا ہے. تو دیٹ واز ویری نائسلی ڈن. اچھا، اس کے علاوہ پازیٹیوٹی وہاں پہ بھی دکھائی انہوں نے. جمشید جو ہے وہ جیل میں پڑھ رہا ہے اور بہت کریٹیو ہے، اپنے وہ پینٹنگ اپنے ڈرائنگ بنا رہا ہے اس کے اوپر، اور مضمون لکھتا ہے جس کے اوپر جیل کا جو ٹیچر ہے وہ اس کو شاباشی بھی دیتا ہے اور اس کو پیسے بھی دیتا ہے، اینڈ لائک ہی گیٹس ایکسٹرا میرٹ فار دیٹ. اچھا، ایک بہت انہوں نے سینسٹیو چیز کو میرا خیال ہے ٹچ کرنے کی کوشش کی تھی، جو آبویسلی پیمرا کی نظر ہو گیا. دیٹ واز لائک سیکشل ابیوز ان جیلس. آئی تھنک وہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، سب کو پتہ ہے یہ بات کہ یہ ہوتا ہے. سب جیلوں کے اندر یہ سب چیزیں بہت کامنلی ہوتی ہیں، بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، ایون مردوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، سب کے ساتھ ہوتی ہیں. تو دس از ون تھنگ وچ از ویری ویری کامن نالج. آئی تھنک آلموسٹ ایوری بڈی نوز واٹ ہیپنس ان جیلس. مگر آبویسلی انہوں نے اس کو ہنٹ کیا، خالی بہت زیادہ ڈیپتھ میں نہیں گئے فار سم ریزنس. اور لگ رہا تھا صاف کہ پیمرا کی کینچی چل گئی ہے اس طرف، لیکن بہرحال جن کو سمجھنا تھا وہ سمجھ گئے کہ کس طرف اشارہ ہے. تو ہیٹس آف ٹو دیم فار برنگنگ اپ دس ٹاپک. اینڈ اب کیا کر سکتے ہیں، اگر وہ کھل کے بات ان کو نہیں کرنے دی جاتی تو اب اس میں ان بیچاروں کا، بنانے والوں کا قصور تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کو ٹچ کرنے کی انہوں نے کوشش ضرور کی. اچھا، دوسری طرف انہوں نے آبویسلی جو ہے سعدیہ جو ہے، جو ایک نئی لڑکی آئی ہے، اس کے تھرو انہوں نے دکھانے کی کوشش کی کہ کس طرح سے ڈرگس دیتے ہیں، انجیکشنس لگاتے ہیں، ان کو ایڈکٹ بناتے ہیں لڑکیوں کو، لائک ٹو میک دیم ورک فار دیم. تو وہ الگ ان کا ٹریک چل رہا ہے. اور سنبل جو ہے وہ نظامی صاحب کو بہت انٹائز کر کے اور ان کو غیرت دلا کے کسی نہ کسی طرح سے موبائل فون ان کے ہاتھ سے ان سے لے لیتی ہے، مطلب ان سے منگوا لیتی ہے. تو نظامی صاحب بھی جو ہے وہ لے آتے ہیں، مگر پھر اس کو ساتھ ان کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ الٹیمیٹلی اس کو لے جائیں گے وہاں سے اور اپنے ساتھ ہی رکھیں گے باقی کی تمام زندگی. آبویسلی سنبل از ناٹ ویری تھرلڈ ٹو ہیئر دیٹ، بٹ یہ آگے کی بات ہے، وہ بعد میں دیکھیں گے کہ اس کا کیا ہوتا ہے. اچھا، بہت مزے کی کنورسیشن تھی سویرا اور زلفی کے بیچ میں، اور پتہ چلا کہ زلفی جو ہے وہ بیسکلی کام کرتا ہے، ایک اچھی پوسٹ پہ ہے، بٹ obviously their conversation was important in the sense that he was mentioning that they belong to a parallel universe. یہ ایک مین اسٹریم دنیا میں نہیں رہتے یہ لوگ، یہ ایک پیرالل دنیا ساتھ ساتھ چل رہی ہے جس میں یہ لوگ رہتے ہیں. اور بہت زیادہ ابیوز ہے اس دنیا میں، اور بہت زیادہ کمپرومائزز ہیں، اور بہت زیادہ ان کو سنبھل کے چلنا ہوتا ہے. اینڈ لائک there is a whole mafia involved, so they can't do much about it. So like these were the discussions that these two were having, and which was interesting. اچھا، اور باقی جو ہے I think that was all. I think overall Dil Na Umeed To Nahi gave me a positive feeling this time, very positive feeling. اور لگ رہا تھا کہ انہوں نے شاید آئی تھنک بہت ڈارک سینس جو ہے ان کو تو انہوں نے کاٹ دیا ہے، لیکن ہوپ بہت انہوں نے دی ہے. اور جتنا میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ ڈارک ہوگا اور بہت زیادہ دیکھنا مشکل ہوگا، آئی تھنک اٹس ون آف دوز ڈراماز اینڈ آئی ایکچولی ویٹ فار دا ہول ویک ٹو سی. So yeah, overall a very good episode. ہاں جی، اب آتے ہیں نیکسٹ ڈرامے کی طرف جو ہے ڈنک میں اس ہفتے کچھ خاص زیادہ ہوا نہیں، چیزیں ابھی تک اسی طرح سے چل رہی ہیں، اسی جگہ پہ چل رہی ہیں.
اور آہستہ آہستہ بس صرف کھل کے یہی نظر آ رہا ہے کہ عمل جو ہے وہ ایکسٹریملی مینیپولیٹیو اور بہت ہی وہ ایک ایول قسم کی خاتون ہے، اور بہت ہی مینیپولیٹ کر رہی ہے پوری فیملی کو انٹو تھنکنگ کہ جی بس وہ ان کی خیر خواہ عمل سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، بٹ ایکچولی وہ وہاں پہ اپنے ایجنڈا سے آئی ہے، بیکاز یو نو شی وانٹس ٹو آئیدر ٹیک ریونج فرام حیدر فار واٹ ہی ڈیڈ ٹو ہر، اور probably there is some other hidden agenda. بٹ بہرحال جہاں تک حیدر کا تعلق ہے وہ ابھی بھی اپنی ایفرٹ کیے جا رہا ہے، اپنے گلٹ میں ہے، ابھی تک اس سے نکل نہیں پا رہا. اب تو میرے خیال میں کافی ایپیسوڈز ہو گئے ہیں، 7 8 5 6 ایپیسوڈ بلکہ ہو گئے ہیں اسی سیم چیز کے اوپر. تو آئی تھنک کہ ناؤ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ وہ تھوڑا سا دکھائیں کہ بھائی کچھ آگے بڑھے، اسٹوری ادھر ہی اٹکی ہوئی ہے. تو بس وہ دوبارہ پھر اب ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی فرینڈ جو ہے منال اس کو بھی انوالو کر لیتے، مطلب شی گیٹس ٹو سی دی ادر سائڈ آف دی کوائن ایز ویل، جو وہ ابھی تک صرف حیدر کو بلیم کیے جا رہی تھی. تو اب اس نے تھوڑا دیکھا، پروفیسر کے گھر گئی، وہاں پہ جا کے اس کی وائف سے اور ان سے ملی، بچی سے ملی گانا سے، اور شی سو ہاؤ ٹیررائز دیٹ لٹل چائلڈ از. And then she could understand, you know, what is the trauma that, you know, Heather is going through. تو وہ چیز ایک انہوں نے اسٹیبلش وہاں کی. اور اب for some reason Amal wants Manal to marry Heather. Why? I don't know. اس کی کیا ریزن ہے اور کیوں کرنا چاہ رہی ہے وہ یہ کہ اس سے شادی کرے. پرابیبلی اس کو شادی کر کے اس کی اپنی پوزیشن پھر اور اسٹرانگ ہو جائے گی گھر میں. وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ like, you know, Manal was a reason for which Heather dished me or something like that, because I think کہ اس وقت اس کے دماغ پہ ون ٹریک ایجنڈا یہی سوار ہے عمل کے کہ کسی بھی طرح سے حیدر کو جو ہے وہ تباہ کرنا ہے. اینڈ آئی تھنک شی از ان روٹ ٹو اٹ. وہ بس اس کا ابھی اس وقت ایجنڈا یہی چل رہا ہے مجھے جو لگ رہا ہے. اب obviously وہ جو دکھا رہی ہے وہ یہی دکھا رہی ہے کہ سب کا بھلا چاہ رہی ہے وہ, بٹ لائک سیئنگ دا وے شی ہیز بیہیوڈ ود دا پروفیسر, آئی تھنک اس کا جو ہے وہ اب وہ بڑھنے مارنے پہ تلی ہوئی ہے. سو ویل سی ان دا فیوچر ایپیسوڈ, بٹ آئی ہوپ ناؤ اٹس گیٹنگ اے لٹل ڈریگی. تو اب تھوڑا سا اگر وہ اسپیڈ اپ کریں چیزوں کو تو زیادہ مزہ آئے گا. ایز یوزول بلال بہت خوبصورت سینس اس والے ایپیسوڈ میں بھی تھے. بہت ایکٹنگ کا بہت مارجن ہے ان کے پاس اور بہت زبردست ایکٹنگ کر رہے ہیں, مگر اب بہت زیادہ وہ رونا دھونا میرے خیال میں اب ان کی ایکسپرٹیز اس میں ہو گئی ہے. اب یو نو ریپیٹیشن آف ایوری تھنگ از بیڈ, سو آئی گیس کہ وہ اب اتنا زیادہ کر رہے ہیں کہ اب وہ چیز اتنا امپیکٹ نہیں لے کر آ رہی جتنا کہ شروع کے ایپیسوڈس میں ہوا تھا. تو دے شوڈ موو آن ناؤ. آئی تھنک دیٹس مائی پرسنل فیلنگ اباؤٹ اٹ. تو اوور آل نتھنگ ویری امپریسو. ڈنک از ویئر اٹ واز لاسٹ ویک, نتھنگ میجر. ہاں جی, نیکسٹ آن دا لسٹ کیا ہے جی, رقص بسمل, another ویری ایوریج ایپیسوڈ. مجھے اپنے سوچتی ہوں کہ اپنا دماغ کہیں پہ چھوڑ کے پھر یہ ڈرامہ دیکھوں, بیکاز لاجیکلی تو اس کا کوئی سینس سمجھ میں مجھے نہیں آتا. بٹ اینی وے چلیں. اچھا خیر, موسیٰ بھائی جو ہے آن دا ادر ہینڈ ہی از انجوائنگ ہمسیلف تھورلی ان دا جیل. بہت مزہ آ رہا ہے. وہاں پہ بالکل ایک VIP کی طرح ان کو ٹریٹمنٹ مل رہی ہے, اور وہاں کے جو نامی گرامی گنڈے جتنے بھی ہیں وہ ان کے سب کے ساتھ ان کی دوستی ہو گئی ہے, بیکاز ان کو باہر سے جو ہے ان کے جو دوست ہیں نام مراد صاحب, ان کے کافی کانٹیکٹس ہیں جیل میں. تو ان کے کافی کانٹیکٹس ہیں جیل میں, تو اس کی وجہ سے ان کو کافی VIP ٹریٹمنٹ ملتی ہے, اور وہاں پہ سب سے ان کی دوستی ہو جاتی ہے, اور وہ بہت انجوائے کر رہے ہیں. ان کو بہت کھلا ہوا جگہ ان کو مل رہی ہے, کھلی سی, اور بیڈ بھی ملا ہوا ہے, اور بہت 5 اسٹار ہوٹل کی طرح ان کو جو ہے وہ سروسز وہاں پہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں. تو بہرحال ہی از دیئر. اور دوسری طرف جو ہے وہ زہرا جو ہے وہ ملک شہریار صاحب سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہیں, بیکاز ان کو پیسے چاہیے, بیکاز وہ لاکھوں ان کو چاہیے, اور لاکھوں جو ہیں وہ ملک شہریار ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. دس ڈرامہ ڈزنٹ میک سینس ٹو می. مجھے نہیں سمجھ میں آتی ہے. ایک طرف مطلب وہ اتنے امیر ایک طوائف ہیں, لائک وہ اس قدر کوٹھی ہے اور یہ ہے فلانا ہے, لائک آئی ڈونٹ نو. مجھے اس کو ریویو کرتے ہوئے بھی جو ہے نا, میں کیا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے میں پک کروں. بٹ خیر اوور آل ویری ایوریج, ویری میڈیوکر ایپیسوڈ. دیر از نتھنگ مچ ان اٹ.
اور اب سارہ خان کا بھی وہ ایک ہی لک ہے اسٹینڈرڈ جو کہ وہ ہر اس پہ چلا رہی ہوتی ہیں. اینڈ موسیٰ, اب آئی ایم سوری, عمران اشرف کہیں کہیں تو بہت اچھا کام کرتے ہیں, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, مگر کہیں ان کا بہت اوورلی ڈراماٹائزڈ, بہت اوور دا ٹاپ قسم کے ان کے ریئیکشنز ہوتے ہیں, تو وہ میری سمجھ میں بالکل بھی نہیں آ رہا ہے. تو اینی وے چلیں, دیٹس آل اباؤٹ رقص بسمل. اچھا جی, اب ہم ریویو کریں گے ایک نئے ڈرامے کو جو آج جس کی پہلی ڈبل میگا ایپیسوڈ آئی تھی. اس کا نام ہے شہنائی, اینڈ آئی تھنک ARY پہ یہ ڈرامہ ریلیز ہوا ہے 18 مارچ کو. اور اس کے اندر جو ہیں رمشا خان ہیں اور عفان وحید ہیں, اور کافی بڑی کاسٹ ہے. سمینہ احمد ہیں اور بہروز سبزواری ہیں, جاوید شیخ ہیں. تو کاسٹ بہت لمبی چوڑی سی ہے, اور اٹس اباؤٹ 2 فیملیز. اور جو میرب ہیں اور رمشا خان جو ہیں وہ بخت ہیں, بخت کا کیریکٹر کریں گے. تو ان دونوں کی فیملیز جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ان دونوں کی آپس میں شادی کر دی جائے, اور جبکہ یہ دونوں جو ہیں وہ نہیں چاہتے, اور میرب جو ہے وہ کسی اور کو پسند کرتے ہیں, اور جو بخت ہیں وہ کسی اور کو پسند کرتی ہیں. تو وہ دونوں اپنے طرف سے دوسروں کے کسی اور کے ساتھ کمیٹڈ ہیں, مگر کیونکہ فیملی کا پریشر ہے تو وہ کہہ نہیں پاتے, اور جو فیملی ہے وہ زبردستی ان دونوں کی منگنی جو ہے وہ کر دیتی ہے. آئی تھنک دا ہول سینیریو از دیٹ. اور اٹس اے روم کوم, لائٹ ہارٹڈ کامیڈی ہے. کوئی سیریسلی اس کو لینے کی ضرورت نہیں ہے, صرف ایک لائٹ واچ ہے. اس کے اوپر تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ریویو بھی کرنے کی ضرورت ہے, بٹ آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو لیٹ یو نو دیٹ دس ڈراما از رننگ اینڈ اٹس ریئلی فن ٹو واچ. بہت مزہ آیا مجھے دیکھ کے پہلے 2 ایپیسوڈس. پروڈکشن کوالٹی بہت اچھی لگ رہی ہے, بہت اچھے طریقے سے ڈائریکٹڈ ہے. اور اس کے علاوہ جو آئی تھنک ٹائٹل بھی مجھے اس کا بہت پسند آیا تھا, ٹائٹل از ویری نائس. اور اوور آل لائک اٹس لائٹ کامیڈی. اور اب آج کل ہر طرح کے بہت ہی ہیوی ڈیوٹی قسم کے ڈرامے نظر آ رہے ہیں, تو اس میں جو ہے یہ ایک اٹس بریتھ آف فریش ایئر. ایک اور بھی ڈرامہ ہے جو آئی تھنک ٹیڑھا آنگن کے نام سے, وہ بھی میں بہت انجوائے کرتی ہوں. حالانکہ آبویسلی بہت زیادہ لوپ ہولز ہوتے ہیں اسکرپٹس کے اندر, مگر اوور آل بہت مزے کے ڈرامے ہیں یہ, جو تھوڑا سا دیکھ کے آپ تھوڑی دیر کے لیے انجوائے کرتے ہیں اور ہنستے ہیں, اور دے آر دا فن ٹو واچ. تو بہرحال دیکھیے گا ضرور, پھر بتائیے گا کہ آپ کو یہ ڈرامے کیسے لگے. مجھے تو بہت مزہ آیا دیکھ کے. اور ایک اور ڈرامہ آئی تھنک اسٹارٹ ہوا تھا, سفر تمام ہوا, اور اس میں جو ہیں وہ سعدیہ امام ہیں اور جبران ہیں, اور سید جبران, اور آئی ڈونٹ نو, مجھے وہی کزن میرجز اور وہ اسٹیپس بردرز اینڈ سسٹرز اور کزنس کے آپس میں انوالومنٹ, اور بڑے بھائی چھوٹے بھائی کا ایک دوسرے سے, مطلب آئی ڈونٹ نو, آئی ڈنٹ گیٹ دا پلاٹ ویری ویل. آئی تھنک کافی کنفیوزنگ سا پلاٹ ہے, اور ابھی کچھ کیریکٹرز بھی کلیئر ہو کے سامنے نہیں آئے. تو لیکن مطلب اتنا بہت زیادہ مجھے گرپنگ نہیں لگا. ول سی, میں ابھی دیکھوں گی ایک آدھ ایپیسوڈ اور اس کا, اور اس کے بعد پھر دین آئی ول ڈیسائڈ ویدر ٹو واچ اٹ اور ناٹ. لیکن پہلا ایپیسوڈ ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے کوئی بہت زیادہ امپریسو نہیں لگا. سعدیہ امام البتہ ابھی تک شی از لکنگ نائس, اچھی لگ رہی ہیں, لیکن آئی ڈونٹ نو, آگے چل کے پھر ڈیسائڈ کریں گے کہ یہ دیکھنا کہ نہیں دیکھنا. تو چلیں جی, باقی کے ڈرامے میں اس ہفتے ریویو نہیں کر رہی, پہلی سی محبت ہے. اور جو ہے بس آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی پوائنٹ ان ریویوئنگ آل دیز ڈراماز, بیکاز ان میں کوئی ایسا کچھ ہے نہیں ریویو کرنے کے لیے. اپنے پیس پہ یہ سارے ڈرامے چل رہے ہیں, اور ابھی تھوڑا سا ڈریگنگ ہی چل رہی ہے. تو جیسے جب یہ کوئی انٹرسٹنگ چیز مجھے ان میں نظر آئے گی جس پہ کمنٹ کیا جائے, تو ہوپ فلی انشاءاللہ دین آئی ول کم برنگ دیم بیک ان دا ریویو. تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. ٹل دین انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اگر کوئی فیڈ بیک ہے یا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, پلیز آپ نیچے کمنٹس میں ضرور اپنا فیڈ بیک دے دیجیے گا. دوسرا یہ کہ یہاں نیچے ایک خانہ نظر آ رہا ہوگا جہاں پہ ڈاکٹر گڑیا اسٹیک کا میرا مونو چل رہا ہے. اگر آپ اس کو کلک کریں گے تو سبسکرائب کا بٹن نظر آئے گا. آپ پلیز سبسکرائب بھی کیجیے گا, اور نوٹیفیکیشنز کے لیے آپ بیل آئیکن ہوتا ہے اس کو بھی آپ جو ہے کلک کیجیے گا, تاکہ پھر آپ کو ریویوز جو ہیں وہ آپ کو ملتے رہیں. میں کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کے لیے اور بھی بہت ساری مزے کی چیزیں لے کر آؤں, اور صرف ریویوز نہیں بلکہ اور ڈفرینٹ کانٹینٹ اور انٹرسٹنگ قسم کا کانٹینٹ لے کر آؤں.
تو لیکن اس کے لیے مجھے آپ سب لوگوں کا بہت پیار چاہیے اور بہت زیادہ مجھے آپ کا فیڈ بیک چاہیے کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کیا نہیں دیکھنا چاہتے، اور کون سے ڈراماز کو ریلیز کروانا چاہتے ہیں، کس کو نہیں کروانا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ پھر اسی طرح سے ہم لوگوں کا آپس میں ہماری جرنی جو ہے وہ اکٹھے رہے گی. اور تب تک کے لیے آپ انشاءاللہ اپنے گھر والوں کا، آپ اپنے گھر والوں کا، اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیں، کووڈ سے بچیں، اسٹے انڈورس، اور سب کا خیال رکھیں اینڈ ویکسین لگوائیں. چلیں اوور آل تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.